بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھیں. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. قرآن پاک میں نفس کی 3 حالتوں کی طرف اشارہ کیا گیا. ایک ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، جسے آپ ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، جو انسان کو اس کی گناہ پر متنبہ کرتا ہے اور اسے بتاتا رہتا ہے کہ یہ تم ٹھیک کام نہیں کر رہے. اور یہ نفس لوامہ ہر انسان میں موجود ہوتا ہے. کسی کا ذرا طاقتور ہوتا ہے، اسے گناہ سے روک دیتا ہے، اور کسی کا ذرا کمزور ہوتا ہے، بس اسے دل میں کسک اور کھٹک محسوس ہوتی رہتی. دوسرا نفس امارہ. یہ نفس انسان کو گناہ پر اکساتا رہتا ہے، سرکشی پر ابھارتا رہتا ہے، بغاوت پر اکساتا رہتا ہے. اور تیسری نفس کی کیفیت ہے نفس مطمئنہ، جو اللہ کی رضا پر راضی اور مطمئن رہے. تو فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس. یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یہ مشرکین مکہ جو ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا سوال یہ تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے ہزاروں سال سے دفن کیا ہوا ہے، تو ان کے تو جسم بھی مٹی میں مل چکے ہیں، ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہیں، دوبارہ کیسے بنیں گے؟ اللہ فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یقیناً ہم اس پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے یہ پور ہے نا، پور، فنگر پرنٹس، یہ بھی بنا دیں. اور آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں 8 ارب انسان ہے نا، تو 8 کے 8 ارب کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اور اللہ فرماتا ہے میں تمہارے یہ فنگر پرنٹس، یہ انگلیوں کے پور بھی بنا دوں گا، تو میں اسی طرح دوبارہ کھڑا کر دوں گا. یہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان چاہتا ہے کہ وہ ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ فاذا برق البصر، قیامت کب آئے گی؟ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی. وخسف القمر، سورج جو چاند ہے گہنا جائے گا. وجمع الشمس والقمر، اور ملا دیا جائے گا سورج اور چاند کو. یعنی نظام کائنات، یہ جو اجرام فلکی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کا حال یہ ہوگا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہ جو اس کا بوجھ ہے وہ اسے کہیں چھوڑ نہیں سکتا. الی ربک یومئذ المستقر، اور اس دن اس نے جانا ہے تیرے رب کے ہاں ہی اس کا ٹھکانہ. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اور انسان کا اس کا سارا اگلا پچھلا اس کو سامنے دکھا دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرا، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر خوب واقف ہے، اپنے حال سے وہ واقف ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، لیکن اپنے لیے معذرتیں گھڑتا رہتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے گناہ ہے، لیکن اس کے پاس بہانہ پورا ہوتا ہے. کوئی کسی کو قتل بھی کرتے ہیں نا، تو اس کے پاس بہانہ پورا ہوتا ہے کہ جی بس یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا. کوئی کسی کا مال ہڑپ کر جائے تو اس کے پاس پورا بہانہ ہوتا ہے، جی بس مسئلہ یہ ہو گیا تھا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی. تو فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے نفس پر باخبر ہوتا ہے، لیکن پھر معذرتیں گھڑتا رہتا ہے، بہانے. اور یہ بہانے اسے کون تلاش کر کے دیتا ہے؟ شیطان.
لا تحرک به لسانک لتعجل به. اچھا یہ ابتدائی زمانے کی صورتوں سے، اور جب ابتدائی زمانے کی صورتیں نازل ہو رہی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں بھول نہ جاؤں. وحی ہے نا، اور آپ کو یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ اسے میں نے یاد رکھنا ہے. تو جبرائیل امین سناتے جاتے تھے تو آپ جلدی جلدی اس کے پیچھے ریپیٹ کرتے تھے. تو یہاں منع کیا جا رہا ہے اس سے، لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے نبی جب وحی نازل ہو رہی ہو تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلایا کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کریں اور پھر آپ سے پڑھوائیں. یہ ہماری ذمہ داری. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے آپ کو پڑھوا دیں تو پھر آپ اس کا اتباع کریں، اس کے پڑھنے کا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا آپ کی زبان سے جاری کروا دینا اور بیان کروا دینا، یہ بھی ہمارا کام ہے. لہذا آپ اس میں نہ پڑھیں کہ آپ کو یاد نہیں رہے گا. اس کو یاد کروانا بھی ہمارا کام ہے، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کرانا بھی ہمارا کام ہے، آپ کی زبان سے جاری کروانا بھی ہمارا کام. گویا ایک ڈاؤن لوڈنگ کی کیفیت ہوتی تھی کہ اس کو ہم نے آپ کے صحیفہ دل پر اتار دیا ہے، اب اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. کلا بل تحبون العب، دوبارہ وہیں سے بات شروع ہو جا رہی. ولو القى معاذیرا، یعنی کلا بل تحبون العاجلہ کا تعلق ولو القى معاذیرا سے ہے. درمیان میں ایک جملہ معترضہ اس وقت روک کر سلسلہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، دلاسا دی جا رہی ہے. تو فرمایا ہرگز نہیں، معاملہ یہ ہے کہ تم جلد حاصل ہونے والی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو پسند کرتے ہو. اور اچھا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو اگر آپ دیکھیں نا تو سورہ قیامہ یہ اس کی جو نمبر ہے یہ 75ویں صورت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آیت نمبر ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ اس صورت میں اس کا نمبر 17 ہے، آیت نمبر 17. 75 کو 17 سے جمع کریں. پھر ان علینا جمعہ وقرآنہ میں 1 2 3 4 5 حروف ہیں، یہ 5 بھی جمع کر دیں. اور ان علینا جمعہ وقرآنہ میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ 14 ہیں، یہ بھی جمع کر دیں تو یہ سارے مل کر 114 بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو 114 صورتوں میں جمع کر دیا اور وہ فگر بھی اس نے پوری کر دی. یہ من جانب اللہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. آگے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم جلدی حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اب ناظرہ اور ناظرہ دونوں جگہ، ایک جگہ ناظرہ ضاد سے ہے اور دوسری جگہ ناظرہ ضاد سے ہے، ضاد. تو پہلے کا مطلب ہے تر و تازہ اور دوسری کا مطلب ہے دیکھ رہی ہوں گی اپنے رب کو. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، پرمشدہ ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور ان کو خیال ہوگا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یعنی ان پر بہت بڑی آفت آ گئی ہے. کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب یہ جان پہنچ جائے حلق کو. وقیل من راق، اور کہا جائے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور یہ گمان ہو جائے مردے کو بھی اور اس کے رشتہ داروں کو بھی کہ اب اس کے چل چلاؤ کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق، اور جب پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے، یعنی بالکل جان کنی کی کیفیت ہو. یہ بڑی سخت کیفیت ہوتی ہے، مردے پہ بڑی مشکل ہوتی ہے. الی ربک یومئذ المساق، اب اس نے اپنے رب کی طرف چلے جانا ہے. فلا صدق ولا صلی، پس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی.
ولكن كذب وتولى، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا اکڑتا ہوا. اولا لك فاولا، تباہی ہے اس کے لیے اور پھر تباہی ہے اس کے لیے. ثم اولا لك فاولا، پھر تباہی ہے اس کے لیے. ایحسب الانسان وان يترك سدى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بے قید؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ ایک نطفے کی پیداوار نہیں ہے جسے ٹپکایا گیا؟ ثم كان علقۃ فخلق فسوى، پھر یہ ایک جمع و خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس کی تخلیق کی گئی اور برابر اسے بنایا گیا. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پھر اس سے اس کے جوڑا بنایا گیا، نر اور مادہ. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ دوبارہ زندہ کر دے مردوں کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے سبحانک ربنا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو اس پر قادر ہے، تو ایسا کر سکتا ہے. سبحانک بلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الدہر. جنت کو سمجھنا ہو نا تو یہ صورت ماسٹر پیس ہے. جنت کا جو مناظر، یعنی اس کی جو تصویر کشی اس صورت میں کی گئی ہے نا، اس کی ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو انسان حیران رہ جاتا ہے. فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر ایک ایسا لمبا زمانہ نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ظاہر ہے اب میں سے ہر کوئی ایسا ہے کہ ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا، ہزاروں لاکھوں سال سے یہ دنیا قائم ہے، انسان تو نہیں تھا. انسان تو 50-60 سال تک اپنی زندگی گزارتا ہے، اس سے پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اور ہم نے بنایا انسان کو ایک مخلوط نطفے سے. یہ بھی آج سائنس ہمیں بتاتی ہے، اس دور میں پتہ نہیں تھا کسی کو کہ یہ انسان کی پیدائش مرد اور عورت دونوں کے سپرم سے مل کر ہوتی ہے. یہ دونوں ملتے ہیں تو انسانی پیدائش ہوتی ہے. قرآن ہمیں 1400-1500 سال پہلے بتا رہا ہے. نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو پھر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا. اما شاکرا، اب یہ اس کی مرضی یہ شکر گزار بنے، و اما کفورا، اور اس کی مرضی یہ ناشکرا بنے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافرین کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کفورا. اب جنتیوں کی اب آپ دیکھیں کہ کس طرح کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے اور کس طرح ان کے نعمتوں کو، اور اس پر ذرا غور بھی کرنا چاہیے، اس میں دلچسپی لینی چاہیے. ظاہر ہم نے ادھر جانا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائے تو ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ کیا کیا ماحول ہے وہاں پر. اللہ فرما رہا ہے ان الابرار، بے شک نیکوکاروں کے لیے، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، تو وہ پئیں گے ایسے پیالوں میں ایسی شراب جو کافور کی طرح صاف شفاف اور نتھری ہوئی ہوگی. کافور سفید ہوتا ہے نا، اور اس کی خاص خوشبو ہوتی ہے، تو اس طرح کی صاف شفاف اور نتھری ہوئی وہ شراب پئیں گے. عیناً، ایک ایسے چشمے سے، یشرب بہا عباد اللہ، جس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو پانی یعنی پلایا جائے، جس سے اللہ کے بندے یہ شراب پئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، اور اس چشمے کو جہاں چاہیں گے اس کی نہر اپنے ساتھ نکال کے لے جائیں گے. یعنی ایک بندہ کہے گا نا کہ اس کی جو نہر ہے، یہ اس کی ایک شاخ میرے محل میں آ جائے، تو وہ بس اشارہ کرے گا تو وہ پوری کی پوری نہر اس کے محل تک آ جائے گی. یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے تھے اپنی نظروں کو، منتوں کو، یعنی جو اللہ سے وعدہ کرتے تھے اسے پورا کرتے تھے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے تھے اس دن سے جس کا شر پھیل جانے والا ہے، جس کی برائی پھیل جانے والی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھلاتے تھے کھانا جو ان کو پسند ہوتا تھا،
مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور پھر کیا ان کی نیت ہوتی تھی کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھتے، تم سے شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتے. ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ایسا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں نا، کسی سے کوئی بھلائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار دعاؤں میں یاد رکھنا، کہتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک لحاظ سے اسے شکریہ ہی مانگنا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اہل اللہ وہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے یہ بھی تقاضا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو کیا بتانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی سارے معاملات کو جو ہے وہ پورا کر دے گا. وہ ان کے دلوں کی کیفیت بھی جانتا ہے ہماری. تو فرمایا کہ لا نريد منهم جزاء ولا شکور منکم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن جس دن بھوک ہوگی اور سختی ہوگی بہت زیادہ. وفوقاهم اللہ شر ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی بخشی اور خوشی بخشی. اب قیامت کے دن کفار سختی میں ہوں گے، سخت دھوپ میں ہوں گے اور پیاس میں ہوں گے اور تکلیف میں ہوں گے. اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے خوشی میں اور راحت میں ہوں گے. انہیں پرواہ نہیں ہو رہی ہوگی کہ کتنا بڑا دن ہے یا چھوٹا دن ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نعمتیں قیامت کے دن بھی دینا شروع کر دے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کے نتیجے میں باغوں کا اور ریشمی پوشاکوں کا. متکئین فیہا علی الارائک، وہ اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہاں پر وہ نہ دھوپ کی تمازت یعنی گرمی بھی نہیں ہوگی اور نہ سردی ہوگی. زمہریر کہتے ہیں اس سردی کو جو ہڈیوں تک پہنچ جائے، مائنس ٹیمپریچر. تو وہاں نہ سردی ہوگی اور نہ گرمی ہوگی، بہار جیسا موسم ہوگا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان پر جھکے ہوئے ہوں گے سائے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان پر جو خوشے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوں گے پھلوں کے، ہاتھ سے وہ پھل توڑ کر کھائیں گے. خود توڑ کر کھانے میں ایک زیادہ مسئلہ، جس کے گھر امرود کا درخت لگا ہوا ہو اور وہ اس پر روزانہ صبح چڑھ کر اپنے لیے، تو اس پہ تو چڑھنا پڑتا ہے، جنت میں چڑھنا نہیں پڑے گا. ہاتھ بڑھائیں گے اور اسے جو پھل ہے وہ توڑ لیں گے، تو جو خود توڑ کر کھانے کا مزہ ہے وہ اپنا ہی مزہ ہے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اب آپ دیکھیں جنت کی کٹلری، جنت کی جو برتن ہے، اللہ ان کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان گھمائے گا، ان کے درمیان گردش کریں گے ایسے برتن من فضہ جو کہ چاندی کے ہوں گے. وہ برتن ہوں گے چاندی کے. وہ اکواب، پیالے، کانت قواریر، لیکن ایسے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے جیسے کہ شیشہ. اب یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، یہ دنیا میں آج ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے ہوگی چاندی لیکن اتنی شفاف ہوگی کہ جیسے شیشہ ہے. دنیا میں اس وقت ایسی چاندی موجود نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے شیشہ نہیں ہوگا، چاندی ہوگی لیکن اتنی شفاف کہ اس سے نظر آ رہا ہوگا. تو کانت قواریر. آگے فرمایا قواریر من فضۃ، شیشے جو چاندی کے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے یا چاندی جو شیشوں کی طرح ہوگی. قدروها تقدیرا، اور ہر برتن ایک خاص ناپ سے بنایا گیا ہوگا، اس کی خاص شیپ ہوگی. آپ دیکھیں نا ڈیزائننگ اس کی، وہ بڑی آؤٹ کلاس ہوگی، خوبصورت، دیدہ زیب اور نازک. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسی شراب جس میں میلونی ہوگی سونٹس کی، یعنی ادرک کی، یعنی ادرک ملی مشروبات اور شراب ان برتنوں میں انہیں پلائی جائے گی. یسقونا، پلائی جائے گی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ایک ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے. ٹھیک ہے. وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ،
اور ان کے درمیان گردش کریں گے ویٹرز، ایسے لڑکے جو ہمیشگی کے ساتھ اسی عمر میں رہیں گے۔ اذا رأیتہم، جب تم انہیں دیکھو گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو تم دیکھو گے بکھرے ہوئے موتی ہیں، اتنے خوبصورت اور اتنا خوبصورت لباس اور اتنے خوبصورت ایٹیکیٹس کے ساتھ، اتنے آپ جناب آداب کے ساتھ کہ انسان ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اب آپ دیکھیں کلائمیکس، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے تو ہر طرف تمہاری نظر نعمت پہ پڑے گی اور ایک بہت بڑی بادشاہت ہے جو تمہیں دے دی جائے گی، یعنی ہر جنتی کو بادشاہ کا پروٹوکول ملے گا، ہر جنتی وہ اس کے اختیار میں ایک بادشاہت ہوگی، وہ اس بادشاہت میں اپنے قلم رو میں گویا وہ حکومت اور اقتدار کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے۔ عالیہم ثیاب سندس وخضر واستبرق، ان کے اوپر ایسی پوشاکیں ہوں گی جو کہ باریک ریشم کی بھی ہوں گی، سبز رنگ کے، اور موٹے اور گاڑے ریشم کی بھی۔ وَحَفَّهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اب آپ دیکھیں 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلے فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی خود اس چشمے سے شراب پی رہے ہوں گے، یہ پہلی کیٹیگری۔ دوسری وَيُسْقَوْنَ فِيهَا وَيُسْقَوْنَ، اور تیسرا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود پلا رہا ہوگا، یعنی محفل اللہ نے سجائی ہوگی، خدا خود میر مجلس بود، وہ جو کہا نا امیر خسرو نے غالباً کہ اللہ اس مجلس کی صدارت کر رہا ہوگا، اور اس میں اللہ کے حکم سے اس کے نیک بندوں کو وہ شراب طہور پلائی جائے گی، تو اس شراب کا کیا کہنا اور اس محفل کا کیا کہنا، شب جائے کہ من بودم، تو یہ ایسی جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا۔ آگے فرمایا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ وہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری سعی کو قبول کیا گیا۔ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ہم نے تمہاری طرف قرآن اتارا، یعنی تنزیل کے طور پر پورے اہتمام کے ساتھ۔ فاصبر لحکم ربک، پس صبر کرو اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور ان میں سے جو گناہ گار ہے یا ناشکرا ہے اس کی اطاعت نہ کرو۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو صبح اور شام۔ ومن اللیل فاسجد لہ، یہ ساری چیزیں حاصل ایسے ہی نہیں ہوں گی، اس کے لیے دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو کیا کرو، صبح و شام اپنے رب کا ذکر کیا کرو، اور رات کو اس کے لیے سجدہ کیا کرو، اور اس کی تسبیح کیا کرو رات کی، یعنی ایک حد تک۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، یہ لوگ جو ہیں یہ جلدی حاصل ہونے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ ويذرون الآخرہ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اور چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیچھے اس آخرت کو جو ایک بھاری دن ہے۔ نحن خلقناهم، ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اثرهم، اور ہم جانتے ہیں یعنی ہم نے ان کی جو اندر کے بند اور جوڑ ہیں ان کو مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی طرح کے اور بہت سارے لوگ بدل کر لے آئیں۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک تذکرہ ہے، نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کے ہاں ایک ٹھکانہ بنا لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم جو چاہو تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں میں داخل کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اس نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المرسلات۔ والمرسلات عرفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو خوشی سے چلتی ہیں، آرام سے چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر وہ تیز چلتی ہیں زور سے۔ والناشرات نشرا، پھر وہ پھیلا دیتی ہیں اور منتشر کر دیتی ہیں۔
فالفارقات فرقا پھر تقسیم کر دیتی ہیں، فالملقیات ذکرا اور پھر اس کا ذکر وہ جو ہے وہ اتار لاتی ہیں، عذرا او نذرا الزام اتارنے کے لیے بھی اور ڈر سنانے کے لیے بھی، انما توعدون لواقع تو جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ واقع ہونے والی ہے۔ تو اس میں سے یہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں 5 چیزوں کی۔ پہلی کیا؟ یہ اب مفسرین میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ ہوائیں ہیں پہلی 2 اور باقی 3 فرشتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ 5 کے 5 ہواؤں کی مختلف قسمیں ہیں۔ لیکن قسم کس بات پہ کھائی جا رہی ہے کہ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان جو ہے اس کے اندر شگاف پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ اور جب جو پہاڑ ہیں وہ بغیر وزن کے اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے گا یعنی ان کو بلا لیا جائے گا، وَلِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ جس دن کے واسطے ان کا آنا تھا، جو اجل کا دن تھا، لِيَوْمِ الْفَصْلِ یعنی فیصلے کا دن، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا پہلوں کو، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخَرِينَ اور ہم پھر ان کے پیچھے پیچھے لا رہے بعد والوں کو، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اور ہم یہی کریں گے گناہ گاروں کے ساتھ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر سے پانی سے نہیں پیدا کیا، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ پھر اسے ایک جمے ہوئے ٹھکانے پر یعنی رحم مادر میں ٹھکانہ دیا، الی قدر معلوم ایک وقت مقرر تک کے لیے، فقدرنا پھر ہم نے اس کو شیپ دے دی اور مقرر کر دیا، فنعم القادرون تو کیا خوب ہم ایک اندازہ مقرر کرنے والے، ویل یومئذ للمکذبین خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الم نجعل الارض کفاتا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی جگہ نہیں بنایا۔ اچھا کفاتا کا مطلب شاید اس دور میں لوگوں کو اتنا واضح سمجھ نہ آتا ہو جتنا آج سمجھ میں آتا۔ یہ جو کشش ثقل ہے نا جسے نیوٹن نے دریافت کیا تھا، تو اصل میں یہ کشش ثقل ہی کفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کے اندر ایک کشش نہیں رکھی کہ یہ چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وَأَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا یعنی یہ زمین سمیٹ لیتی ہے اپنی طرف زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ اور ہم نے اس میں گاڑ دیے بلند و بالا پہاڑ، وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا اور ہم نے تمہیں پانی پلایا اس کا میٹھا جو پیاس بجھانے والا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، انطلقوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ تو جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے چل کر دیکھ لو اسے، انطلقوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ چلو اس طرف جس کے 3 یعنی وہ اس سائے کی طرف، آنکھ کا وہ سایہ جس کے 3 شاخیں ہیں، لا ظلیل جو سایہ بھی نہیں ہوگا، ولا یغنی من اللہب اور نہ وہ کام آئے گا اس کی لو سے بچانے کا، انہا ترمی بشرر قلقصر اس کے آنکھ کی جو شعلے اتنے اونچے اونچے ہوں گے کہ گویا کوئی پورا محل ہے، پورا قصر ہے، کأنہ جمالۃ صفر جیسے کہ زرد اونٹ ہیں، ویل یومئذ للمکذبین تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ھذا یوم لا ینطقون اس دن یہ بول نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لهم اور نہ انہیں اجازت ہوگی بولنے کی، لهم فیعتذرون کہ وہ توبہ کریں، ویل یومئذ للمکذبین تو اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ھذا یوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین تمہیں بھی جمع کریں گے تمہارے پہلوں کو بھی، فإن كان لكم كيد فكيدون اگر تمہارے پاس آج کوئی چال ہے تو چلو، ویل یومئذ للمکذبین تو اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ان المتقین فی ظلال وعیون
اس دن متقین جو ہے وہ سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، وہ فواکہ مما یشتہون، اور جو چاہیں گے وہ پھل ان کے لیے موجود ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، بفراغت کھاؤ پیو، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیں گے نیکوکاروں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا، کھاؤ اور پیو، قلیلا مگر تھوڑا، انکم مجرمون، تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے، یہ رکوع نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو ایسی جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے اس دن۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد اب کس قول پر یہ ایمان لائیں گے؟ جب قرآن پر ایمان نہیں لائے تو پھر اب کسی اور چیز پر ایمان لانے والے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ الذی هم فیہ مختلفون، اس کے بارے میں جس میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ایک ہے خبر، خبر عام خبر ہوتی ہے، نبأ ایک خاص خبر، قیامت کی خبر۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی یہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور آسمان یعنی پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا نہیں؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا، جوڑا جوڑا بنایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا جس نے تمہیں ڈھانک دیا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے معیشت کی، روزگار کے مواقع کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 طے برتے آسمان سخت وہ بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے بنایا ایک روشن چراغ یعنی سورج۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی برسایا بادلوں سے ریلے کی صورت میں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے ہم اناج اور سبزہ اگائیں۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے جنگلات اگائیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، تو فیصلے کا دن تو اس کا وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن جب سور پھونکا جائے گا۔ فتأتون افواجا، تو تم گروہ در گروہ، فوج در فوج نکل آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ریت بن جائیں گے چمکتی ہوئی۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور جہنم سب کی گھات میں لگی ہوئی ہے۔ گھات یعنی وہ بالکل تیار ہے ہڑپ کرنے کے لیے۔ للطاغین مآبا، وہ ٹھکانہ ہے سرکشوں کا۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور اس میں انہیں نہ ملے گی کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز۔ الا حمیما وغساقا، صرف گرم پانی اور بہتی پیپ۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جس طرح جھٹلایا جاتا ہے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر ایک چیز کو کتاب میں لکھ لیا تھا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو چکھو اور آج تمہارے عذاب کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے تو کامیابی ہے۔ حدائق واعنابا، باغ ہیں اور انگور ہیں۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان اور ہمسن عورتیں ہیں ان کے لیے۔ وکأسا، کسی بھی یعنی انسانی فطرت ہے کہ کسی بھی پلیئر میں، کسی بھی خوشی میں، کسی بھی سکون میں، جب تک آپ کے پاس آپ کی شریک حیات نہ ہو، مرد کے لیے عورت کے جوڑا نہ ہو، عورت کے لیے مرد کے جوڑا نہ ہو، وہ خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اس کا پورا اہتمام کرتا ہے کہ تم جوڑے کی صورت میں وہاں رہو۔ وہاں پورے ہوں گی نا، بیویاں بھی ہوں گی نا، اس لیے کہ بیوی سے کیوں تنگ ہے۔ اور وہ بیویاں جو آپ کے ساتھ دورے میں شریک ہیں وہ تو سب سے زیادہ آگے جائیں گی انشاءاللہ۔ آگے فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا،
وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ان کو چھلکتے ہوئے جام دیے جائیں گے. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، وہاں نہ بک بک ہوگی، نہ لغو باتیں ہوں گی، نہ جھوٹ ہوگی. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے حساب سے دیا گیا. رب السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. الرحمن، رحمان کے لیے ہے. لا یملکون منہ خطابا، اور کسی کو یارہ نہیں اس سے خطاب کرنے کا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن کھڑے ہوں گے روح الامین اور سارے کے سارے فرشتے صف میں. لا یتکلمون، کوئی بھی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا. الا من اذن له الرحمن، سوائے جس کو رحمان خود حکم دے. وقال صواب، اور وہ بولے گا بھی تو ٹھیک بات کرے گا، وہ نہیں کرے گا یعنی آئیں بائیں شائیں نہیں کرے گا، کسی کے لیے کوئی غلط سفارش کرنے کا ارادہ کسی میں نہیں ہوگا. ذالک الیوم الحق، یہ وہ حق کی بات ہے، یہ وہ دن ہے جو حق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو تم میں سے جو چاہے اپنے رب کے لیے اب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے، اپنی سیٹ ریزرو کر لے، ابھی اپنی ٹکٹ بک کرا لے. اپنی سیٹ ریزرو کر لے گا تو پہنچ جائے گا، ورنہ پھر نہیں جائے گا. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ڈراتے ہیں اس قریب لگنے والے عذاب سے. یوم ینظر المرء، اس دن دیکھ لے گا انسان ما قدمت یداہ، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے. ویقول الکافر، اور کہے گا کافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے زندگی ملی ہی نہ ہوتی، میں مٹی ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم. والناشطات نشطا، اور بہت آہستگی سے اور نشاط اور لطف کے ساتھ نکالنے والوں کی. والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی جیسے تیرا جاتا ہے. فالسابقات سبقا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کی. فالمدبرات امرا، اور کاموں کی تنظیم کرنے والوں کی. یہ بھی قسمیں ہیں 5، اور اس میں جو جمہور مفسرین کے اقوال ہیں کہ والنازعات غرقا، وہ فرشتے ہیں جو گناہگاروں کی روح کھینچتے ہیں. تو جس طرح ڈوب کر کھینچنے کی اس میں ہے کہ اس کے اندر سے اس کی روح کو سختی سے نکالا جائے گا. والناشطات نشطا، یہ وہ فرشتے ہیں جو نیکوکار آدمیوں کی روح کو نکالیں گے. تو ان کی مثال کیسی ہوگی؟ جو پرندہ ہوتا ہے نا پنجرے میں، تو آپ پنجرے کا دروازہ کھول دیں تو وہ پھوٹ کر کے اڑ جاتا ہے. تو بہت سہولت کے ساتھ نکالنے والی. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل. والسابحات سبحا، اور اللہ کے حکم کے لیے تیزی سے چلنے والے، تیرنے والے. فالسابقات سبقا، اور ہر کام کو آگے بڑھ کر انجام دینے والے، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کی تنظیم کرنے والے، یعنی فالمدبرات امرا. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی یہ زمین، اس پر ایک زلزلہ آ جائے گا. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک دوسرا زلزلہ بھی آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ اس دنیا میں کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھیرے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، تو کہتے ہیں یہ تو بڑے گھاٹے کا پلٹنا ہوگا. فانما هي زجرۃ واحدہ، اللہ فرماتا ہے میرے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، ایک ڈانٹ ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی. فاذا هم بالساہرہ، یہ سارا کا سارا چٹیل میدان ہوگا. نہ پہاڑ ہوں گے، نہ تمہاری یہ ہائی رائز بلڈنگیں ہوں گی، نہ تمہارا برج خلیفہ ہوگا، نہ تمہارا وائٹ ہاؤس ہوگا، نہ تمہارے ڈیم ہوں گے، نہ تمہارے قلعے ہوں گے، نہ تمہارا کچھ ہوگا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کچھ ایک چٹیل میدان ہوگا. هل أتاك حدیث موسیٰ، کیا ان کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کو اس کے رب نے پکارا ایک وادی مقدس طویٰ میں. اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، اور اسے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی ہے. فقل هل لك الى ان تزکیٰ، اور اسے کہہ دے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو سنور جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے راستہ بتلاؤں تیرے رب کی طرف کہ تو ڈر جائے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر اس نے دکھائے اس کو بڑی نشانیاں. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی فرعون نے. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر وہ پیچھے مڑا اور اس نے
دوڑ دھوپ کی، فحشر فنادا، پھر سب کو جمع کیا اور پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ تمہارا بڑا رب تو میں ہوں، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ نے اسے پکڑ لیا سزا میں اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، تو اس میں عبرت ہے ہر اس کے لیے جو ڈرے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم زیادہ مشکل تخلیق ہو یا آسمان؟ آسمان کو ہم نے بنایا ہے۔ رفع سمکها فسواها، ہم نے اس کو اونچا اٹھایا اور پھر اسے برابر کیا۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور ہم نے اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کو خوب چمکدار۔ والأرض بعد ذلك دحاها، اور پھر ہم نے اس کی زمین کو صاف بچھونا بنا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے ہم نے پانی نکالا، چارہ نکالا۔ والجبال ارساها، اس پر پہاڑوں کو قائم کیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زیست ہے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى، جب وہ آ جائے بڑا ہنگامہ، یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا ما سعی، جو اس نے کمایا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور سامنے واضح کر دی جائے گی جو دوزخ دیکھنے والوں کے لیے۔ فاما من طغى، بس جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم هی المأوى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ واما من خاف مقام ربه، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ ونهى النفس عن الهوى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ فإن الجنة هي المأوى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، کہتے ہیں یہ جو قیامت کی گھڑی ہے کب قائم ہوگی۔ فيما أنت من ذكراها، تجھے کیا کام اس کے ذکر سے۔ إلى ربك منتهاها، اس کا آنا اور اس کی انتہا تیرے رب کی طرف سے۔ إنما أنت منذر، اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، من يخشاها، اس کو جو اس سے ڈرے۔ كأنهم يوم يرونها، بس یہ تو اسے دیکھا ہی چاہتے ہیں۔ لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، تو کہیں گے کہ ہم زمین میں بس ایک صبح یا ایک شام ٹھہرے تھے، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، سورہ عبس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں چند سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے، اور آپ کی خواہش تھی کہ یہ لوگ یہ ایمان لائیں۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اس وقت ناگوار گزرا کہ یہ مخل ہو رہے ہیں اس دعوت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نوٹس لیا، تو میں عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، ان جاءه الاعمى، کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا۔ وما يدريك لعله يذكر، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہی سنور جائے۔ او يذكر فتنفع الذکرى، یا اسے نصیحت پہنچے تو یہ نصیحت اس کے لیے نافع ہو۔ اما من استغنى، جو آپ سے بے پرواہی کرتا ہے، فانت له تصدى، آپ اس کی فکر کرتے ہیں۔ وما عليك الا يزكى، حالانکہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اسے پاک بھی کر دیں۔ واما من جاءك يسعى، یعنی جو آپ سے بے پرواہی کر رہے ہیں قریش کے سردار، آپ ان کے پیچھے پڑیں گے۔ اور جو واما من جاءك يسعى، جو آپ کے پیچھے دوڑ دوڑ کر آتا ہے، وهو يخشى، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فانت عنه تلهى، تو آپ اس سے غفلت کرتے ہیں۔ تو یہ گویا ایک سافٹ انداز ہے، بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو متوجہ کیا کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ سرداروں کے پیچھے پڑیں اور ان غریب لوگوں کو چھوڑ دیں۔ یہ غریب لوگ ان سرداروں سے زیادہ اللہ کے ہاں معتبر ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا زیادہ مقام ہے۔ تو فرمایا کلا انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے گا اس نصیحت کو حاصل کرے گا۔ فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند ہیں پاکیزہ ہیں۔ بایدی سفرہ، ایسے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہیں، کرام بررہ، جو کہ عزت والے ہیں اور نیکوکار ہیں، یعنی فرشتے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا گیا اپنی ناشکری کے باعث۔ من ای شیء خلقہ، یہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ، یہ نطفے سے کی پیداوار ہے۔ فقدرہ، پھر ہم نے اس کا اندازہ لگایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے آسان کر دیا اس کا راستہ۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے ہم نے موت دی اور قبر میں ڈال دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب وہ چاہے گا ان کو اٹھا لائے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں پورا نہ ہوا جو اس نے فرمایا۔
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف غور کرے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی اوپر سے برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑا جیسے کہ پھاڑتے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں سے اگایا ہم نے اناج. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ جات اور گھاس پھوس. متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے سامان زیست ہیں اور تمہارے چوپایوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو پھر وہ کانوں کی پھاڑ دینے والی آواز جب آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں اور باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک انسان ایک شان بے نیازی میں ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی. ترہقھا قطرہ، سیاہی چھائی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ ناشکرے اور جرم پیشہ لوگوں کی چہرے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب تارے وہ میلے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی وہ چھوڑ دی جائے گی. یعنی عرب میں ویسے بھی اونٹنیوں کی بڑی حفاظت کرتے تھے، لیکن جو حاملہ اونٹنی ہوتی تھی نا تو وہ ایک قیمتی اثاثہ ہوتی تھی، اور خاص طور پر جب اس کے بالکل حمل کے دن قریب ہوتے تھے، 10 ماہ کی جب ہو جاتی تھی، تو پھر تو اس کو پیرے میں رکھتے تھے کہ کوئی چور اس کو اٹھا کے نہ لے جائے. فرمایا ایسا وقت ہوگا کہ انسان اپنی اس قیمتی اثاثے سے بھی غافل ہوگا، اس کو کھلا چھوڑ دے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے وحشی جانور وہ اکٹھے ہو جائیں گے ڈر کے مارے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں آگ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جو ہے نفوس کو جوڑ دیا جائے گا. یعنی روح اور جسم کو ملا دیا جائے گا. موت کے ساتھ روح اور جسم کو الگ کر دیا، تو دوبارہ جب زندہ کریں گے تو روح کو جسم سے جوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ سب سے زیادہ، ویسے تو سارا منظر ہی خوفناک ہے. صحیفے براڈ کاسٹ کر دیے جائیں گے، بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوں اور میرا اور آپ کا نام لیا جائے اور کہا یہ ہے صاحب اور یہ ہے ان کا کام. اللہ بچائے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے نشر کر دیے جائیں، لائف دکھا دیے جائیں. کسی کا کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو سجا کر قریب لایا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور انسان جان لے گا جو کہ وہ سامنے لے کے آیا. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، تو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے تاروں کی جب کہ وہ غائب ہو جائیں. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی جب وہ پھیل جائے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب وہ اپنے یعنی دم بھر لے اور ختم ہونے لگ جائے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ ایک کرامت والے اور عزت والے رسول کا قول ہے. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، جو کہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے اس عرش والے کے ہاں. مطاعن، اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے. ثم امین، اور وہ امانتدار بھی ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا یہ بھائی تمہارا دوست یہ دیوانہ نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس کو دیکھا ہے اس نے کھلے آسمان میں. تو جبرائیل امین کی بات کی جا رہی ہے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ،
جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں تو یہ اس کی زبانی بات پہنچائی جا رہی ہے، جو اللہ کے ہاں ایک معزز فرشتہ ہے، طاقت اور قوت والا ہے، اور اس کی تابع داری کی جا رہی ہے فرشتوں میں۔ اور تمہارے جو پیغمبر ہیں، تمہارے صاحب ہیں، یہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہیں، اور ان کی اور ان کی ملاقات افق پر ہوئی ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب پر بخیل بھی نہیں ہے، ان کے پاس جو بات ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ، اور یہ کسی شیطان مردود کے قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جاتے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو ذکر ہے تمام جہانوں کے لیے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، تو تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم جو بھی چاہو تو وہی ہوگا، ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے۔ رب العالمین، جو کائنات کا رب ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان جو ہے وہ چرچرا اس کے اندر پھٹ جائے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، تارے جھڑ جائیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کھول دی جائیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور انسان جان لے کہ کیا اس نے پیچھے چھوڑا اور کیا آگے بھیجا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تیرے رب کی طرف سے جو عزت والا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر برابر کیا، پھر تجھے بنایا اور نک سکھ سے متوازن بنایا۔ تیرے ہاتھ پاؤں ناک کان سب کچھ متوازن ہے، ایسا نہیں ہے ایک ہاتھ بڑا ایک چھوٹا ہے، ایک آنکھ چھوٹی ہے دوسری بڑی ہے۔ تجھے پورا تعدیل کے ساتھ اور توازن کے ساتھ اس نے بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا، جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، لیکن تم اس دین کو، جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر دو نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو عزت والے لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک وہ نیکوکار جنتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو گناہگار ہیں وہ جہیم میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اور اس دن وہ اس کی طرف گھسیٹے جائیں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، پھر وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کیا معلوم وہ دین، وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کیا معلوم جزا و سزا کا دن کیا ہے۔ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، وہ دن جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن سارا کا سارا اختیار اللہ کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے گھٹانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ خیال نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اس بڑے دن۔ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن انسان کھڑے کیے جائیں گے عالمین کے پروردگار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں تھے کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کوئی ایک صحابی، وہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور جب یہ آیت پڑھی نا، الا یظن انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو ان پر ایک کب کبھی تاری ہو گئی اور ممبر سے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کیا یہ خیال نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جس دن تمام انسان اپنے رب العالمین کے سامنے؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، جو گناہگاروں کا دفتر ہے، ان کی جو رجسٹر ہے وہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی دستاویز۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو اس جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو کہ حد سے گزرنے والا ہے، گناہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں پرانی گھسی پیٹی کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، یہ زنگ ہے ان کے دلوں کا، ما کانوا یکسبون، جو چڑھا ہے ان کے دلوں پر اس لیے کہ انہوں نے ایسے کسب اور اعمال کیے۔
کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے، یہ رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر انہیں دوزخ کی طرف جھونکا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ چیزیں جس سے تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، نیکوکاروں کی جو کا رجسٹر ہے وہ علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے، یشہدہ المقربون، جس پر ہر وقت مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار وہ نعمت بھری جنت میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور تختوں پہ بیٹھ کر دیکھتے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں سے نعمت کے آثار نظر آ رہے ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی سر بمہر شراب، ختامہ مسک، اس پر خوشبو کی مہر لگی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے مقابلہ کرنے والے کو مقابلہ کرنا چاہیے، جس کے لیے بازی لے جانے والے کو بازی لے جانی چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی میلونی تسنیم سے ہوگی۔ تسنیم اونچی جگہ کو کہتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آبشار اوپر سے نیچے آئے گی تو اس کے پانی، اس کے اندر ایک ٹھنڈک بھی ہوگی، ایک اور اس کے اندر ایک تازگی بھی ہوگی اور صاف شفاف پانی۔ تو یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ جنت کی جو مشروبات ہے نا، اس کو مختلف چیزوں سے ملایا جائے گا، یعنی اس کے اندر ایک مکسچر ہوگا۔ تو جس طرح ہم یہ روح افزا یا جام شیریں لیتے ہیں نا، تو وہ تو تھوڑی ڈالتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ پھر پانی ڈالتے ہیں، تو پھر وہ ایک مشروب بن جاتا ہے۔ تو وہاں بھی کچھ مکسچر ہوگا جو مختلف شرابوں کا ہوگا، یہ ادرک کی شراب ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے کنٹینرز پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور پانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں چشمے کا ہے، یا سلسبیل کا ہے، یا اس کا ہے تسنیم کا ہے، یا وہ جو شروع میں آیا تھا۔ تو ہر پانی کا اپنا ٹیسٹ ہوگا، تو پانی وہ ہوگا اور مکسچر یہ ہوگا، اسے ملا کر اس کے مشروبات، اور پھر برتن وہ ہوں گے جو سورہ الدہر میں، تو اس قسم کی چیزیں یہ پلائی جائیں گی۔ عین یشرب بها المقربون، ایسے چشمے جس سے پلایا جائے گا مقرب بندوں کو۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو مجرم تھے یہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے قریب سے گزرتے تھے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو مزے لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یہ گمراہ لوگ ہیں، لوٹے پٹے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ یہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے ان کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اونچے اونچے تختوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام بنایا ہوگا کہ جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو کیا بدلہ پا لیا کفار نے اپنے اعمال کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کے حکم کو سن لے گا اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس نے وہ سن لے گی اپنے رب کا حکم اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تم کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہے ہو تو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جسے اس کی کتاب دی جائے گی دائیں ہاتھ میں۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کی کتاب پیچھے سے دی جائے گی۔ لگتا یہ ہے کہ اسے سامنے سے دائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی تو وہ اس کو نہیں لینا کہ چاہے گا، وہ مڑے گا تو اس کے ہاتھ کو پیچھے سے پکڑ کر اس کو وہ تھما دی جائے گی۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور پھینکا جائے گا آگ میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اسے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ پلٹایا جائے گا۔ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، لیکن اس کا رب اس پر خوب نگہبان تھا، دیکھ رہا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ،
تو نہیں شام کی جو سرخی ہے اس کی قسم، واللیل وما وسق، اور رات کی جب کہ وہ سمٹ آتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور پورا 14ویں کا جو چاند ہے اس کی قسم، لترکبن طبقا عن طبق، تم چڑھو گے سیڑھی در سیڑھی، فما لهم لا یؤمنون، تو یہ جو ہے ایمان لانے والے، پھر کیا ہوا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، یہ آیت سجدہ ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اندر بھر کر رکھتے ہیں اپنے۔ فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری دے دیں ایک دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے اور اعمال صالح کیا، لهم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، چوکیوں والا ہے، قلعوں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، وشاہد ومشہود، اور گواہ کی اور اس چیز کی جو جس کی گواہی دی جائے، جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اخدود والے، گڑھوں والے۔ النار ذات الوقود، ایک ایسی آگ جو جلائی گئی، اذ ہم علیہا قعود، جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کی کو دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، اور انہوں نے ان کو سزا نہیں دی مگر اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو عزت والا ہے اور صفات والا ہے۔ یہ کون تھے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ جو مشہور بات ہے کہ نجران، آج بھی سعودیہ میں نجران کا ایک علاقہ ہے، یہ اصلاً عیسائیوں کا علاقہ ہے۔ یہاں پر ایک دور میں ایک یہودی حکمران آ گیا اور اس نے ان عیسائیوں کو یہودیت کی طرف موڑنے کی کوشش کی، اور ان کو سزا دینے کے لیے بڑے بڑے آگ کے گڑھے کھود کر اس میں آگ جلائی، اور ان کو 20,000 کی تعداد میں لوگوں کو زندہ جلایا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ تو ان کو کیوں سزا دی گئی کہ وہ اس وقت کے سچے نبی حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو آزمائش میں ڈالتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر اس پر توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ هو یبدئ ویعید، وہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، وہی دہراتا ہے، وهو الغفور، وہ بخشنے والا ہے، الودود، محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، عرش مجید شان والے عرش کا مالک ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس ان لشکروں کی خبر آئی، فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی لشکروں کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ تو جھٹلاتے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے، اللہ انہیں گھیرے ہوئے ہے، بل هو قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ الطارق کیا ہے، النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا تارا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک انسان پر ایک نگہبان مقرر۔ یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کا ذہن ایک طرف منتقل کر دیتا ہے، اصل حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز میں ہمارے ہاں قاری مخدوم صاحب ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے پہلی رکعت میں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب،
ان کل نفس لما علیہا حافظ. تو میرے ذہن فوراً خیال آیا کہ یہ الطارق کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کو نمودار ہونے والا ستارہ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا ستارہ کیا ہے؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک انسان پر نگران مقرر ہے. تو اس میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ اور فوراً ہی میرے ذہن میں جی پی ایس سسٹم آ گیا. جی پی ایس سسٹم کیا ہے؟ گلوبل پوزیشننگ سسٹم. یہ جو ہمارے موبائل میں ہوتا ہے، یہ ایک مصنوعی سیارہ ہم چھوڑتے ہیں آسمان میں جو گوگل کے ذریعے ہماری پوزیشن متعین کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کا نگرانی کا سسٹم ہے جو اللہ نے الطارق میں لگایا ہوگا، واللہ اعلم. لیکن ایک خیال، انسان جو کچھ دیکھتا ہے سنتا ہے اس کے مطابق پھر اسے ظاہر ہے انسان کی تو وہ سوچ جو دنیا کے مطابق ہے وہ تو اللہ کی پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اسے ایک بندہ کانسیپٹ لے سکتا ہے، کنسیپٹ لے سکتا ہے ترقی جو ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری پوزیشننگ ہے ہر ایک انسان کو وہ جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے جو میکانزم بنایا ہو سکتا ہے اس کو اس سافٹ ویئر اس نے ادھر الطارق میں لگایا ہوا، اسی لیے اس کو کنیکٹ کر رہا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک انسان پر ایک نگرانی کا سسٹم ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو چاہیے کہ کس چیز سے اسے تخلیق کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے بنایا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے. صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، ترائب کہتے ہیں پسلیوں کی ہڈی کو. انہو علی رجعہ لقادر، اور وہ ان کے لوٹائے جانے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن جو بھید ہیں اور پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو کھول دیا جائے گا اور آزمایا جائے گا. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو پھر کوئی بھی اس کے لیے کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. والسماء ذات الرجع، اور لوٹنے والے آسمان کی قسم. ذات الرجع، لوٹنے والا، لیکن اس سے مراد ہے بارش برسانے والے آسمان کی. والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی اور اپنے اندر سے نباتات اگانے والی زمین کی قسم. انہو لقول فصل، یہ دو ٹوک بات ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، البتہ یہ چالیں چل رہے ہیں. واکید کیدا، اور میں اپنی چال چل رہا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو ڈھیل دے دو ان منکروں کو، ڈھیل دو تھوڑے دنوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح بیان کی، تسبیح پاکی بیان کر اپنے رب کی جو کہ بہت اعلیٰ ہے. الذی خلق، جس نے بنایا، فسوا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا. والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ مقرر کیا پھر راہ بتلائی. والذی اخرج البرع، جس نے چارہ اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا. سنقرئک فلا تنسى، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم نہیں بھولو گے. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی اونچی آواز سے کہے یا جو چھپی ہوئی پست آواز میں کہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تمہارے لیے جو راستہ ہے وہ آسان کر دیں گے، راستے کی سہولت فراہم کر دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، بس آپ یاد دہانی کیجئے اور اس کا فائدہ ہے سمجھانے کا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، لیکن وہی سمجھے گا جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور وہ اجتناب کرے گا جو بڑا بدبخت ہے. الذي يصلى النار الكبرى، جو داخل کیا جائے گا بڑی آگ میں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ مرے گا وہاں اور نہ جیے گا. قد افلح من تزكى، کامیاب ہوا یقیناً وہ جس نے تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، صاف کیا. وذكر اسم ربه فصلى، اپنے رب کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، باقی رہنے والے بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس آئی ہے چھا جانے والی خبر. وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن سارے کے سارے چہرے، اس دن کچھ چہرے وہ ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے ہوں گے اپنی محنت سے. تصلی نارا حامیہ، اور انہیں
پھینکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف. تسقى من عین آنیہ، وہاں ان کو ایسے چشموں سے پانی پلایا جائے گا جو کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، جو کھولتے ہوئے، آنیہ یعنی کھولتے ہوئے چشمے ہوں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع، اور وہاں ان کے لیے جھاڑیوں کے علاوہ کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ ان کے جسم کو فربا کرے گی، موٹا کرے گی، اور نہ ان کی بھوک مٹائے گی. وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے وہ آسودہ ہوں گے، خوشحال ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی سعی سے، کوشش سے مطمئن ہوں گے. فی جنت عالیہ، اونچے باغات پہ ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، وہاں رواں چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت ہوں گے. واکواب موضوعہ، قرینے سے رکھے ہوئے ان کے برتن ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، اور ان کے جو بچھونے ہوں گے اور ان کے جو بیٹھنے کی جگہ ہوں گی وہ نمارق ہوگی، جو صوفوں کی شکل میں ان کے پاس موجود ہوگی، یعنی غالیچے. وزرابی مبثوثہ، اور ان کو نفیس قالین دیے جائیں گے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ جو اونٹ ہے اس کو ہم نے کیسے تخلیق کیا. اب آپ دیکھیں نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ اچھا، اونٹ جو ہے ابل، اس کے جو کروموسوم کی تعداد ہے نا، وہ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے 74 ہے، 74. اور کسی بھی جاندار کی تخلیق میں بنیادی کردار اس کے کروموسوم کا ہے، اس کے ڈی این اے کا. ایسا ہی ہے. اب اس آیت کو ذرا انالیسس کریں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 17 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سورہ الغاشیہ اس کا نمبر 88 ہے. 88 کو آپ مائنس کریں 114 سے، ٹھیک ہے، تو 26 بچتا ہے. 26 کو جمع کریں اور آیت نمبر 17 اس کو جمع کریں، اس آیت کے الفاظ کو جمع کریں اور اس کے حروف کو جمع کریں تو 74 بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہیں اس کو رکھ دیا. یہ سائنٹیفک میریکلز ہیں قرآن پاک کے، جو آج انسان اس کو نکالتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا ہے جب یہ دیکھتے ہیں آسمان کو کیسے اس نے بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے اس نے ان کو گاڑ دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھایا. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، نبی آپ انہیں یاد دلائیے، آپ کا کام یاد دلانا ہے، سمجھانا ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، تھانے دار نہیں ہیں. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، سوائے اس کے جس نے منہ موڑا اور کفر کیا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، بڑا عذاب. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان کا ہماری ہی طرف آنا ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، تو ہم ان سے پورا پورا حساب لیں گے. ایک دو صورتیں اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ کل ہمارے لیے کم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ چلے، یعنی اس آگے بڑھ جائے. تو یہاں قسمیں کھائی گئی. حل فی ذلک قسم لذی حجر، تو کیا ان چیزوں میں، ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ فجر تو وہی ہے، فجر کا وقت ہے. ولیال عشر، 10 راتیں. تو یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ کچھ کہتے ہیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں محرم کی 10 راتیں ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ہر مہینے کی 10 راتیں. والشفع والوتر، یعنی جفت اور طاق. واللیل اذا یسر، اور جب رات چلے. تو یہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، یعنی زمانے کا یہ جو چل چلاؤ ہے اور زمانے کا یہ پورا سسٹم ہے، یہ جفت اور طاق میں ہی ہے نا. کچھ عادات جفت ہوں گے، کچھ طاق ہوں گے، اس سے باہر تو کوئی بھی نہیں ہے. اور چاند کا جو یہ پھرنا ہے اور 10 راتوں میں اس کی تقسیم ہے، اور اسی طرح رات کا چلنا ہے. تو یہ جو زمانے کی گردش ایام ہے، کیا اس سے یہ لوگ سبق نہیں سیکھتے؟ اور الم تر کیف فعل ربک بعاد،
کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا انجام کیا، کیا صورت کی عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، وہ بڑے بڑے ستونہ والے عاد ارم، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی طرح کا شہروں میں کسی کو نہیں بنایا گیا، اتنے زبردست تھے۔ وثمود الذین جابوا الصخر فی الواد، اور وہ سمود جنہوں نے تراشا وادیوں کے اندر پتھروں کو، وفرعون ذی الاوتاد، اور لشکروں والے فرعون کو، الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے سرکشی کی اپنے اپنے شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، اور خوب ادھم مچائی، فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو ان پر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برس پڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب وہ گھات پہ بیٹھا ہوا ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، تو انسان کو کیا ہو گیا کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ واما اذا ما ابتلاه، اور جب اسے اس کا رب آزمائش میں ڈالتا ہے، فقدر علیہ رزقا، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی جب زیادہ ہوتا ہے تو خوشی سے اترانے لگتا ہے، کم ہوتا ہے تو گلے شکوے کرتا ہے، حالانکہ زیادہ میں بھی اس کا امتحان ہے، کم میں بھی اس کا امتحان ہے۔ وہاں امتحان یہ ہے کہ شکر کرے، یہاں امتحان یہ ہے کہ صبر کرے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کوئی نہیں تم عزت نہیں کرتے یتیم کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو دعوت بھی نہیں دیتے، ایک دوسرے کو تاکید بھی نہیں کرتے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم جو ہے وہ میراث کھا جاتے ہو سارا سمیٹ کر۔ وتحبون المال حبا جما، اور جی بھر کر مال سے محبت کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں یہ زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب آ جائے گا اور ملائکہ قطار در اندر قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم سامنے لا دی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو یاد آ جائے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب یاد دہانی کا فائدہ کیا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بچا کے رکھا ہوتا، بھیجتا آگے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو آج جس طرح ہم کسی کو عذاب دیں گے اس سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا گیا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور آج جس طرح باندھیں گے اس سے پہلے کوئی باندھا نہ گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف اور اس سے تو راضی ہو جا اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اس کے شامل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی یعنی مکہ کی۔ وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی آپ پر حلال کر دیا گیا یہ شہر۔ اس کے تین مطلب ہیں۔ انت حل بہذا البلد، آپ رہائشی ہیں اس شہر کے۔ انت حل بہذا البلد کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر امن والا ہے، سلامتی والا ہے، لیکن آپ پر حلال کر دیا گیا ہے اور آپ پر ہر قسم کا ظلم و ستم وہ برقرار رکھا گیا۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور بیٹے کی یعنی اس کی اولاد کی۔ ایک موقف یہ ہے کہ اس میں حضرت آدم اور ان کی اولاد، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد یعنی اسماعیل۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی طرف یہاں اشارہ، اس لیے کہ وہی بانی ہے اس شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے بنایا انسان کو ایک مشقت میں۔ ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو قابو نہیں ہوگا، کوئی ذات اس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے اپنا بڑا مال لوٹایا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا، اسے زبان نہیں دی، وشفتین، اور دو ہونٹ نہیں دیے بات کرنے کے لیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دکھلائی نہیں اسے دو راستے۔ فلاقتحم العقبہ، تو پس وہ نہ چڑھ سکا گھاٹی یعنی اونچائی تک وہ نہ پہنچ سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور وہ گھاٹی کیا ہے، وہ اونچائی کیا ہے، وہ کلائمیکس کیا ہے۔ فک رقبہ، گردن چھڑانا، کسی کا قرض ادا کر دینا، کسی کو غلامی سے۔ ایک ہے تحریر رقبہ اور ایک ہے فک رقبہ، دونوں میں فرق ہے، دونوں قرآن میں استعمال ہوئے۔ تحریر رقبہ کا مطلب ہے غلاموں کو آزاد کرنا، اور فک رقبہ کا مطلب ہے مقروض کے قرض کی ادائیگی۔
تو جس نے مقروض کے قرض کی ادائیگی کی یا مقروض کو اس کا قرض معاف کر دیا تو اللہ کے ہاں یہ بڑا وہ ہے اونچا کام. لیکن اللہ فرماتا ہے ایسے کم ہی لوگ ہوتے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن، قحط کے دن. یتیما ذا مقربہ، یتیم جو کہ قریبی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو. او مسکینا ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو خاک نشین ہو، جس کے پاس ٹھکانہ نہ ہو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہوا ان لوگوں میں وتواصوا، جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے تھے اور رحم کی تلقین کرتے تھے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے لوگ. والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، تو یہ بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں. علیہم نار مؤصدہ، تو ان کو آگ میں بند کر دیا جائے. والشمس وضحاها، سورج کی قسم جب وہ خوب پھیل جائے. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ ڈھانک لے. والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا جیسے بنایا. والارض وما طحاها، اور زمین اور جیسے کہ اسے بچھایا گیا. ونفس وما سواها، اور نفس کی جیسے کہ اس کو برابر کیا گیا. فالہمها فجورها وتقواها، اور پھر اسے اس کی برائی بھی بتا دی گئی اور اس کی تقوی اور نیکی بھی. قد افلح من زکا، ہر نفس کے اندر دونوں صلاحیتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، نیکی کی بھی اور برائی کی بھی. دونوں اس کے اندر پوٹینشلز موجود ہیں. وہ نیکی بھی کر سکتا ہے، وہ برائی بھی، اور یہی اس کا امتحان ہے. قد افلح من زکاها، کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وقد خواب من دساها، اور ناکام ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا. کذبت ثمود بتغواها، تو ثمود جو ہے انہوں نے اپنی شرارت کی بنیاد پر جھٹلایا. اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، ان کو کہا تھا ان کے رسول نے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کا موقع ہے. فکذبوہ، تو انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا. فعقروها، اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، تو ان پر ان کے رب کا عذاب آ گیا بڑا سخت. ولا یخاف عقباها، اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے کسی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ ایک سورت اور پڑھ لیں گے. واللیل اذا یغشی، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ. ان سعیکم لشتی، تمہاری جو سعی ہے، تمہاری جو کام ہے وہ آپس میں تقسیم ہے، طرح طرح کے ہیں. فاما من اعطی واتقی، جس نے تقسیم کیا، دیا اور اللہ سے ڈرا. وصدق بالحسنی، اور سچائی کی تصدیق کی، نیکی کی، بھلی بات کی تصدیق کی. فسنیسرہ للعسری، تو اس کے لیے ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. واما من بخل واستغنی، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا. وکذب بالحسنی، اور بھلائی کو جھٹلا دیا. فسنیسرہ للعسری، تو ہم اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیں گے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا. ان علینا للہدی، یہ ہمارے پاس ہے کہ ہم کسی کو ہدایت دیں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بھڑکتی ہوئی آگ سے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں وہی پھینکا جائے گا جو بڑا بدبخت ہے. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور بچا لیا جائے گا اس ڈرنے والے کو اللہ سے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے پاک کرنے کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی پر اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ کسی کا اس پر احسان ہے اور اس کا اس نے بدلہ دینا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اس کے کہ وہ رب کی مرضی چاہتا ہے جو رب اعلیٰ ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا.